فرمائیے۔ حضور میرے ایک عراقی دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اس وقت جو دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اور ایک خاص مقام پر، اس وقت مذہب کی کس لیے ضرورت ہے؟ اسی لیے کہ ترقی کر چکی ہے، اور ترقی یافتہ دنیا ہمیشہ خدا کے انکار کی طرف مائل ہوا کرتی ہے۔ جتنی بھی دہریت کی تاریخ ہے اس کا مطالعہ کر لیں، جب دہریت غیر معمولی طور پر ابھری ہے اور فسق و فجور پھیلا ہے اور عام بغاوت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف، ہر قسم کی بدیاں پھیلی ہیں، ہمیشہ انسانی ترقی کی انتہا پر ہوئی ہیں۔ حضرت نوح کا زمانہ وہ تھا جس میں اس سے پہلے کبھی انسان نے تمدن اتنا نہیں سیکھا تھا جتنا حضرت نوح کے زمانے میں سیکھا ہے، اور ایک غیر معمولی متمدن دور تھا جس میں حضرت نوح تشریف لائے ہیں، اور سب سے زیادہ دہریت اس دور میں تھی۔ اور ہر دور جس میں ترقی، فرعون مصر جب اپنی ترقی کے عروج پہ پہنچے ہیں سب سے بڑے دہریے بن گئے۔ جتنی تہذیبیں مٹائی گئیں یا دفن کر دی گئیں ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم جب کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہیں، مٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پہلے مترفیہ کو اجازت دیتے ہیں، گویا ہمارے حکم سے کر رہے ہیں کہ وہ کر گزرے جو کرنا ہے، اور بہت اپنی ترقی، اپنی شان و شوکت میں جب وہ مگن ہو جاتے ہیں اور بے حیائی، ظلم، سفاکی اس کے نتیجے میں پھیلتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی صف لپیٹ دیتا ہے۔ تو ترقی کے نتیجے میں اخلاق اچھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ بے حیائی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ امن اٹھا ہے یا امن برباد ہو گیا ہے؟ گلی گلی گھر گھر میں مگنگ اور وہ ہاؤس بریکنگ ہو رہی ہے، یا اب کھلے دروازے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ اب تو ترقی اور باتوں کی بتا رہے ہیں، مذہب کی ضرورت کا فقدان اس ترقی سے ثابت کر رہے ہیں جو مذہب کی ضرورت کا ایقان پیدا کرتی ہے، یقین پیدا کرتی ہے۔ تو سوال کو سمجھنا چاہیے، اس کو انالائز کریں، تو وہی سوال بالکل برعکس نتیجہ پیدا کر کے جواب بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟